الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے خلاصہ قرآن، اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے 10 پاروں کا خلاصہ مکمل ہوا، اور آج انشاءاللہ العزیز 11ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، اور یہ ہے رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت۔ اللہ پاک اس عشرے کے صدقے، رمضان المبارک کی سعادت مند گھڑیوں کے صدقے ہم سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے۔ 11ویں پارے کی بات کر لیں تو یہ 2 حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ سورہ توبہ کی بقیہ آیات پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا حصہ سورہ یونس کی ابتدائی آیات پر مشتمل ہے۔ نمبر 11 کے ابتدائی حصے میں 3 باتوں کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر منافقین کی جہالت اور ان کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر مومنین کے اوصاف اور ان کی صفات کا تذکرہ ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اگر سورہ یونس کی ابتدائی آیات پر گفتگو کریں تو اس میں بھی 4 باتوں کا خصوصیت سے ذکر ملتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو توحید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزاق، مالک، خالق اور ہر معاملے کی تدبیر فرمانے والا ہونے کا ذکر ہے۔ دوسرے نمبر پر رسالت، یعنی اس کے ضمن میں حضرت سیدنا موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ جبکہ تیسرے نمبر پر قیامت کا ذکر ہے، فرمایا کہ یہ اچانک آنے والی ہے اور اس دن سب کو جمع کیا جائے گا، لیکن منافق اور کافر اس کو نہیں مانتے۔ اور آخر پر قرآن پاک کی شان و عظمت کا بیان کیا گیا ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو غیب کی خبر سے مطلع کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آپ جہاد کے سفر سے واپس مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہ جانے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کھا کر آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے، تو اللہ نے فرمایا آپ انہیں کہہ دیں کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک نے ہمیں تمہارے حالات سے باخبر کر دیا۔ اور یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے کہ جب 80 کے قریب منافقین غزوہ تبوک میں شرکت انہوں نے نہ کی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان سے صرف نظر فرمائیں، اور یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 98 سے عرب کے دیہاتی لوگوں کے 2 طبقوں کا بیان ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان اور ٹیکس سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے ہیں، جبکہ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرنے کو اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ایمان میں سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار اور ان کی اتباع کرنے والوں کو اپنی رضامندی کی قطعی سند عطا فرمائی اور ان کے لیے جنت کی دائمی اور ہمیشہ کی نعمتوں کی بشارت سنائی۔ پھر زکوٰۃ کے کنسیپٹ کو کلیئر کرتے ہوئے خلاق عالم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کے امیر لوگوں سے، صاحب ثروت لوگوں سے زکوٰۃ لیں تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، اور آپ کا ان کے لیے دعا فرمانا ان کے لیے قلبی سکون کا سبب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ نہ تو کوئی ٹیکس ہے اور نہ ہی یہ کوئی تاوان ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قلبی سکون اور مال میں برکت اور پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 107 میں مسجد ضرار کا ذکر ہے۔ اس میں منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی دعوت دی تاکہ یہ مستند ہو جائے۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو ضرر پہنچانے، کفر پھیلانے، اہل ایمان کے درمیان تفریق پیدا کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پر پھر اس مسجد کو جلا دیا گیا، اور سفر سے واپسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد قباء میں قیام کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اور اللہ کے پسندیدہ بندے اس میں نماز پڑھتے ہیں، اور منفی مقاصد کے لیے بنائی جانے والی مسجد اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ بعض اوقات
بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیے جائیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آج بھی کوئی مسجد دین میں فساد اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی جائے تو وہ مسجد ضرار ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، تفریق پیدا کرنا، پھوٹ ڈالنا اور اس کی کوشش کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں اللہ پاک اپنے مومن بندوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ پاک نے یہاں پر مومنین کی 9 صفات کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے پر ایمان لانے والے، توبہ کرنے والے، اس کی عبادت کرنے والے اور اس کے لیے اس کی حمد بیان کرنے والے اور روزہ رکھنے والے اور رکوع و سجود کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورت کے آخر میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 مخلص صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے جھوٹی بہانہ بازی نہیں کی بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور پھر انہیں ایک ابتلا کے دور سے گزرنا پڑا۔ ایسی کنڈیشن تھی 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں کوئی پہچانتا ہی نہ ہو، ان کی کسی کے ساتھ کوئی شناسائی ہی نہ ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ آخر پر ارشاد فرمایا کہ سارے مسلمان اپنے تمام تر مشاغل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے، بس ضروری ہے کہ ہر علاقے اور طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ دین کے لیے نکل کھڑے ہوں اور اس میں مہارت حاصل کریں تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں اور اس کے احکامات کی فرما برداری کی طرف بلائیں۔ یعنی یہ پورے معاشرے کے لیے فرض کفایہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قبائل عرب میں سے ہر قبیلے کی جماعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور وہ دین کے مسائل سیکھتے، فقاہت حاصل کرتے اور اپنے اور اپنی قوم کے لیے احکامات دریافت کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم انہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا حکم دیتے، نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم کے لیے انہیں ان کی قوم پر مقرر فرماتے۔ جب وہ اپنی قوم میں واپس جاتے تو یہ اعلان کرتے کہ جو اسلام لائے وہ ہم میں سے ہے، اور پھر انہیں اللہ کے عذاب سے خوف دلاتے اور دین کی مخالفت سے ڈراتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ عظیمہ ہے کہ بے پڑھے لوگوں کو تھوڑے سے عرصے میں دین کی فقاہت دے دینا